السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں ایک جن زادی دلچسپ داستان کی قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کی شروعات سے پہلے آپ سب سننے والوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت سے عبادت کیجیے گا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آئیے اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمان ایک لڑکی کے ساتھ رات گزار کر آیا تھا اور بیوی کو کوئی خامی ہی نہیں لگ رہی تھی۔ زمان آپ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے آپ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ آپ کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ شراجیہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری اتنی بڑی غلطی پر تم نے مجھے معافی دے دی۔ تم بڑے دل والی ہو شراجیہ، آج تم نے مجھے اپنا مزید گرویدہ کر لیا، زمان بولا۔ اور پھر زمان نے مارے خوشی کے اسے گلے لگا لیا۔ زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک بہت اچھا اور بہترین ساتھی ملا تھا۔ اسے آج اپنے انتخاب پر فخر تھا۔ اللہ نے اسے نیک اور بڑے دل والی بیوی دی تھی۔ زمان صاحب، باہر پولیس آئی ہے، ناصر اندر آ کر پریشان کن لہجے میں بولا۔ آپ کو باہر بلا رہی ہے؟ پولیس؟ اچھا میں آ رہا ہوں، زمان نے کہا تو ناصر جذبات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ میں ذرا پولیس سے مل کر آؤں، زمان نے مسکراتے ہوئے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جواباً شراجیہ بھی مسکرا دی۔ زمان کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا باہر ایک پولیس انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ جی انسپکٹر صاحب، زمان نے انسپکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ احمد، انسپکٹر نے ان میں سے ایک کانسٹیبل کو پکارا۔ ان دونوں میں سے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں زمان کی طرف بڑھا دیں۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیزیں پکڑ لیں۔ وہ زمان کا پرس اور گھڑی تھی۔ یہ چیزیں آپ کی ہیں زمان صاحب؟ انسپکٹر نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، زمان نے کہا۔ جلدی میں یہ دونوں چیزیں شاید ہینا کے گھر پر گر گئی ہوں گی۔ وہ سمجھ گیا ہینا اس کے ساتھ کوئی چال چلنے والی تھی۔ زمان صاحب، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا، انسپکٹر نے زمان کو عجیب خبر سنائی۔ گرفتار؟ وہ کیوں؟ انسپکٹر صاحب، کیا مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہے؟ زمان نے انسپکٹر سے کئی سوال پوچھے۔ جی ہاں، آپ سے واقعی جرم ہوا ہے، انسپکٹر نے غور سے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا جرم انسپکٹر صاحب؟ زمان کے چہرے پر پریشانی اور حیرانگی موجود تھی۔ مس ہینا کا قتل، انسپکٹر نے بظاہر زمان پر بم پھینکا تھا۔ کیا؟ زمان اور ناصر جیسے چلا اٹھے۔ جی ہاں، ایک عینی گواہ بھی ہے، باقی آلۂ قتل پر انگلیوں کے نشانات بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے پولیس اسٹیشن، وہاں آپ کی انگلیوں کے نشان بھی لیے جائیں گے، انسپکٹر نے کہا۔ کل؟ لیکن میں نے تو ہینا کا قتل نہیں کیا انسپکٹر صاحب، زمان ہکلایا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، زمان صاحب ایسا گھنونا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال زمان کو لے کر انسپکٹر پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ ناصر پرشکین لہجے میں بولا، میں سب کچھ سن چکی ہوں، یہ ضرور زمان کے خلاف کوئی چال ہے، تم وکیلوں کو فون کرو، شراجیہ نے کہا تو ناصر ایک طرف ٹپائی پر رکھے فون کی طرف بڑھا۔ 2 گھنٹے بعد 3 وکیل پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ انسپکٹر صاحب، کس جرم میں آپ نے زمان صاحب کو گرفتار کیا ہے؟ پہلے وکیل نے پوچھا۔ ان کی پرسنل سیکرٹری ہینا کے مرڈر کے سلسلے میں، انسپکٹر نے بتایا۔ کوئی ثبوت، عینی گواہ؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ جی ہاں، ثبوت بھی ہے اور عینی گواہ بھی۔ ہم نے گھنٹہ بھر پہلے ان کی انگلیوں کے نشانات بھی لیے ہیں، جو آلۂ قتل پر موجود نشانات سے مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عینی گواہ بھی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے زمان صاحب کو یہ قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، انسپکٹر نے بتایا، اور اسی نے ہمیں انفارم کیا۔ اعلیٰ قتل کیا تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ ایک چاقو، انسپکٹر نے بتایا۔ عینی گواہ کو بلائیے، وکیل بولا۔ جی ضرور، انسپکٹر نے کہا اور ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 30-35 سال کا آدمی اندر داخل ہوا جس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو قمر، تم ہینا کے گھر کیا کرتے ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں ان کے گھر نوکری کرتا تھا جی، آدمی جس کا نام قمر تھا اس نے بتانا شروع کیا۔ ہاں تو رات کو کیا ہوا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جناب، رات کو اچانک میرے ذہن میں شیطان آ گیا اور میں ہینا مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور بولی، کیا بات ہے قمر؟ قمر ابھی بتا رہا تھا کہ انسپکٹر نے اسے ٹوکا۔ یہ کیا بیان دے رہے ہو تم؟ 1 منٹ انسپکٹر صاحب، سننے دیجیے وہ کیا کہہ رہا ہے، وکیل نے کہا تو انسپکٹر خاموش ہو گیا۔
ہاں تو بولو قمر۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کرنی شروع کر دی۔ وہ چیختی رہیں، لیکن اس وقت شیطان میرے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے چند منٹوں میں ہینا مالکن کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اس کے بعد میں نے چاقو سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ بدحواسی میں چاقو وہیں چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر بعد زمان صاحب وہاں آئے۔ انہوں نے ہینا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ سو رہی ہیں۔ زمان صاحب نے واش روم کا پوچھا، وہ واش روم میں چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد وہ جانے لگے تو پیچھے سے میں نے ان کا پرس چرا لیا۔ واش روم میں وہ اپنی گھڑی بھی بھول گئے تھے۔ میں نے وہ دونوں چیزیں ہینا مالکن کی لاش کے قریب پھینک دیں۔ قمر یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ انسپکٹر حیرانگی سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ تو یہ آپ کا عینی گواہ ہے؟ وکیل نے انسپکٹر پر طنز کیا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، انسپکٹر نے غصے سے قمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے سر؟ میں نے زندگی میں کبھی بھی برا کام نہیں کیا۔ اس وقت میں ہوس کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ ہینا مالکن روزانہ نیا مرد گھر میں لاتی، قمر نے کہا۔ اس کا مطلب آپ نے ان کا بیان سننے کے بعد بھی زمان صاحب کو بے گناہ گرفتار کر لیا؟ وکیل حیران ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے یہ بیان نہیں دیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ چاقو سے اس نے مارا ہے تو انگلیوں کے نشانات چاقو پر اسی کے ہونے چاہیے۔ میں نے اس کی انگلیوں کے نشانات بھی لیے تھے۔ رپورٹ میں پڑھ چکا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق چاقو پر انگلیوں کے نشانات زمان صاحب کے ہیں۔ یہ لیجئے، آپ بھی یہ رپورٹ پڑھ لیں۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر نے ٹیبل پر پڑی فائل دوسرے وکیل کی طرف بڑھا دی۔ دوسرے وکیل نے فائل کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے رپورٹ کھلی آنکھوں سے پڑھی تھی؟ وکیل طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر حیرانگی سے بولا۔ یہ لیجئے، پڑھیے رپورٹ۔ اتنا کہہ کر وکیل نے کھلی فائل انسپکٹر کی طرف بڑھا دی۔ انسپکٹر فائل لے کر اس میں موجود رپورٹ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتا گیا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ رپورٹ میں لکھا تھا کہ انگلیوں کے نشانات قمر کے تھے۔ حیرت! ناممکن! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر پریشان ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ واقعی پہلے جب اس نے رپورٹ پڑھی تھی تو رپورٹ میں یہی لکھا تھا کہ چاقو پر انگلیوں کے نشانات مسٹر زمان کے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ وکیل نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں انسپکٹر ہکلایا۔ آپ قمر سے بعد میں نپٹیے گا، پہلے آپ زمان صاحب کو جانے کی اجازت دیں، وکیل نے کہا تو انسپکٹر نے پریشانی سے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ زمان کی رہائی پر شراجیہ اور ناصر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ بلال کو بھی اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ وہ حیران تھا کہ ہینا کا مرڈر ہو گیا اور الزام بھی زمان پر آ گیا، لیکن اسے وکیلوں نے بتایا کہ شاید انسپکٹر جان بوجھ کر زمان صاحب کو پھانسنا چاہتا تھا۔ بلال نے وکیلوں کو انسپکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا کہا تو زمان نے منع کر دیا اور کہا، یہی بہت ہے کہ میں باعزت رہا ہو گیا۔ زمان پر اللہ کا خاص کرم تھا، وہ جس مصیبت میں بھی پھنستا آسانی سے نکل جاتا۔ آج شراجیہ نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی کا انتظام کیا تھا، کافی کچھ بنایا تھا۔ اس دعوت میں بس وہ چاروں ہی موجود تھے۔ پیزے لے کر آنے کا کام زمان نے کرنا تھا اور وہ پیزا لینے چلا بھی گیا۔ پیزے شاپ پہ پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کاؤنٹر پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اس کی سابقہ پڑوسن آمنہ تھی۔ زمان کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ آمنہ سر جھکا کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ یس سر، وہ سر اٹھا کر بولی اور اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آمنہ تم اور یہاں؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ جی سر، وہ بولی۔ تم یہ نوکری کیوں کر رہی ہو؟ زمان کی حیرت ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔ بھائی کے مرنے کے بعد اور کیا کرتی؟ آمنہ نے پرجستہ جواب دیا۔ کیا؟ زمان حیرت سے بولا۔ راشد انتقال کر گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیا بتاتی میں آپ کو زمان صاحب؟ وہ بھری ہوئی آواز میں طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ نے تو ایک بار بھی مجھ سے مڑ کر نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ تو میں ہی پاگل تھی جو آپ کے لیے دل میں جگہ بنا بیٹھی تھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی؟ زمان کو ایک دھچکا سا لگا۔ جی ہاں، لیکن آپ تو ایسے گھر چھوڑ کر گئے، دوبارہ کوئی خبر ہی نہیں لی۔ راشد ایک ٹرک سے ٹکرا کر اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ گیا۔ آخر کب تک بھوکی رہتی؟ بڑی مشکل سے یہ جاب ملی ہے۔ آمنہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے ایک بار مل تو لیتی، زمان نے کہا۔ کیا کہتی اور کہاں ملتی میں آپ سے؟ جاتے ہوئے ایک لفظ اللہ حافظ بھی آپ مجھے نہ کہہ کر گئے، اور ویسے بھی کسی کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ وہ غصے سے بولی۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا آمنہ، زمان شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، اپنا آرڈر لیجئے اور پلیز یہاں سے چلے جائیے، آمنہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زمان کچھ نہ بولا اور پیزا لے کر گھر آ گیا۔ شراجیہ کو پیزا دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔
تینوں زمان کو جاتا ہوا حیرت سے دیکھتے رہے۔ اسے کیا ہوا؟ بلال حیرانگی سے بولا۔ پتہ نہیں، ناصر نے کندھے جھکائے۔ پتہ کرتے ہی چل کر، اتنا کہہ کر شراجیہ کمرے کی طرف بڑھی۔ دونوں تیزی سے شراجیہ کے پیچھے ہو لیے۔ تم کچھ پریشان لگتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ شراجیہ نے پوچھا۔ بلال، بات دراصل یہ ہے کہ پیزا شاپ پر آمنہ ملی تھی۔ وہ حالات کی سنگینی کے باعث وہاں جاب کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا بھائی ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، زمان نے بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، بلال اور ناصر نے بیک آواز ہو کر بولا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اسے اس بات کا شکوہ ہے کہ جب میں نے وہ مکان چھوڑا تو اس سے مل کر بھی نہیں گیا۔ بھائی کے مرنے کے بعد وہ نوکری کرنے لگی۔ بلال، مجھے واقعی دکھ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں کی، حالانکہ وہ میری اچھی پڑوسن تھی۔ اس نے پیزا شاپ پر مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ زمان افسردہ لہجے میں بولا۔ واقعی ہم نے غلط کیا، ہم نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات نہیں کی۔ آخر اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، ہم ہی اس کے قریبی دوست تھے۔ ہم نے واقعی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بھائی کے علاوہ اگر اس کا دنیا میں کوئی تھا تو زمان وہ تم تھے، بلال نے کہا۔ اور اسی بات کا تو افسوس ہے، زمان پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ ہمیں آمنہ کی ہیلپ کرنی چاہیے، شراجیہ نے کہا۔ نہیں، وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہے، زمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میری کسی بھی قسم کی ہیلپ قبول نہیں کرے گی۔ زمان، آپ زیادہ نہ سوچئے، اللہ اس کے لیے بہتر کرے گا، شراجیہ نے زمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، بلال نے کہا۔ تو زمان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب زمان سو کر اٹھا تو شراجیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ زمان اٹھ کر باہر آیا تو اسے شراجیہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو اس نے دیکھا ناصر ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ یہ شراجیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، زمان نے ناصر سے پوچھا۔ صبح تیار ہو کر چلی گئیں، کچھ بتا کر نہیں گئیں، ناصر نے بتایا۔ تم نے پوچھا نہیں؟ زمان نے پوچھا۔ جی نہیں، ناصر نے جواب دیا۔ اوکے، اتنا کہہ کر زمان کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کلاک پر نظر ڈالی تو کلاک صبح کے 10 بجے آ رہی تھی۔ ساری رات وہ آمنہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس لیے وہ جلدی نہ اٹھ سکا۔ وہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے ٹیبل پر آ بیٹھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دفتر پہنچا تو پتہ چلا آج بلال آفس نہیں آیا۔ بلال کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ دفتر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بلال کے گھر پہنچا۔ کیا بات ہے، آج آفس نہیں آئے؟ زمان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بلال نے بتایا۔ اچھا، ایسا کرو کل بھی چھٹی کر لینا، زمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اخبار میں اشتہار دے دو کہ پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے، زمان نے کہا۔ ہینا جیسی پرسنل سیکرٹری؟ بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی سیکرٹریوں سے بچائے، زمان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو بلال ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو ہنی مون پر کب جا رہا ہے؟ کافی دن ہو گئے ہیں تجھے کہتے ہوئے، بلال نے پوچھا۔ 2-3 دن میں پروگرام بنا لوں گا، زمان نے کہا تو بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمان جب گھر پہنچا تو شراجیہ گھر میں ہی موجود تھی۔ شراجیہ، صبح تم کہاں چلی گئی تھی؟ زمان نے پوچھا۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز کا انتظام کرنے گئی تھی، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سرپرائز؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ کیسا سرپرائز؟ میں آپ کو کل بتاؤں گی، شراجیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اچھا سرپرائز ہی دو گی، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواباً شراجیہ بھی مسکرا دی۔ دوسرے دن زمان سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا شراجیہ پھر بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ یہ کیسا سرپرائز ہے؟ زمان بیڈ سے اترتے ہوئے بولا۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور کچن میں داخل ہوا، لیکن آج تو ناصر بھی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن اسے ناصر کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ آخر یہ مجھے بتائے بغیر کیا کر رہے ہیں؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ آج گھر میں رہ کر دیکھوں تو صحیح، یہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ یہ سوچ کر اس نے بلال کے گھر فون کر دیا تاکہ آج وہ آفس کا کام سنبھال لے، لیکن بلال کے گھر بیل تو جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ یہ کمبخت بلال فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس نے ریسیور رکھ دیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ زمان کے ذہن میں کئی سوالوں نے الجھن پیدا کر رکھی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے تو بآسانی رہا ہو گیا تھا، لیکن جو کچھ اسے وکیلوں نے بتایا تھا ایسا اس دن کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس رات اسے ہینا کا ملازم کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، اور جبکہ ملازم کا کہنا تھا کہ زمان قتل کے بعد آیا تھا، اس کا مطلب ملازم جھوٹ بول رہا تھا، اور میں تو اس رات ہینا کے ساتھ سویا ہوا تھا اور صبح کو واپس آیا تھا۔ انسپیکٹر کا بھی کہنا تھا کہ ملازم اب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔
इंस्पेक्टर का यह भी कहना था कि सबसे बड़ी उलझन ये थी कि फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आधे घंटे में बदली जा चुकी थी। हालांकि वो आधा घंटा पहले रिपोर्ट पढ़ चुका था कि चाकों पर उंगलियों के निशान जमान के हैं। जब मुलाजिम ने अपना बयान बदला तो रिपोर्ट भी बदल गई, हालांकि वो इंस्पेक्टर की आंखों के सामने से एक सेकंड भी परे नहीं हुई। ये ऐसी उलझन थी जो शायद कभी भी हल नहीं हो सकती थी। फिर वो अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और जब क्लॉक पर नजर डाली तो सिर्फ अभी 12 का टाइम था। ये आखिर शिराजो और नासिर चले कहाँ गए? अचानक इसके जहन में आया क्यों न ड्राइवर से दरियाफ्त किया जाए, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि जाहिरी बात है ड्राइवर भी इन्हीं के साथ होगा। एक बार फिर जमान सोचों के समुंदर में खो गया। हेलो जमान। अचानक जमान के कानों में एक जानी पहचानी नस्वानी आवाज पड़ी। जमान ने दरवाजे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया और तेजी से बेड से उतरकर खड़ा हो गया। सामने आमना शादी के जोड़े में मलबूस खड़ी थी। आमना तुम? वह हैरानगी से बोला। फिर अचानक आमना के पीछे से मुस्कुराता हुआ बिलाल सामने आ गया। बिलाल तुम? वो अभी तक उलझन में मुब्तला था। जी हाँ, ये दोनों शादी कर चुके हैं और यही आपका सरप्राइज है। शिराजिया मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। इसके पीछे नासिर था। ये सब क्या है? जमान हैरानगी से बोला। मैं बताता हूँ। बिलाल पहले ही बोल पड़ा। परसों जब तुमने आमना की बात की तो भाभी ने आमना के मुतल्लिक मुझसे सारी मालूमात हासिल कर ली। फिर इन्होंने मुझे ये राय दी कि मैं आमना से शादी कर लूँ, इस तरह जमान के दिल से बोझ उतर जाएगा। मैं राजी हो गया, इसलिए हम आमना के घर उसे मनाने चले गए। हमने प्लान बनाया कि तुम्हें इस बात की खबर बिल्कुल नहीं हो। काफ़ी बहस और मिन्नत के बाद आमना भी मान गई और आज हमने निकाह का प्रोग्राम बनाया था, सो हम सुबह ही निकल गए। जमान मुस्कुराया और बोला, आज मुझे बहुत खुशी है बिलाल, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नासिर और तुम जैसे दोस्त भी दिए, और सबसे खुशी की बात है कि शिराजिया जैसी बीवी अता की जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी छोटी छोटी परेशानियों पर तड़प उठती है। जमान, मैं इस दिन के लिए माजरत ख्वाह हूँ। आमना ने जमान की तरफ देखा। कोई बात नहीं, जमान ने कहा तो आमना मुस्कुरा दी। अब किस होटल में पार्टी दे रहे हो बिलाल तुम? जमान ने पूछा। जिस होटल में तुम कहो, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिलाल, आज से तुम और आमना इसी घर में रहोगे, ये मेरा अटल फैसला है। आखिर इतना बड़ा घर है, फैमिली होगी तो घर हरा भरा लगेगा, जमान ने कहा। और नासिर तुम भी अपनी माँ जी को यहीं बुला लो। दोनों ने असबाब में सर हिला दिया। बिलाल, शादी तुम्हारी नहीं है, इसलिए हनीमून पर भी तुम ही पहले जाओ, जमान ने एक बार फिर फैसला सुनाया। ये अगले दिन की बात है। जमान हैरानगी से इर्द गिर्द देख रहा था। इसे अच्छी तरह याद था कि जब वो सोया था तो अपने बिस्तर पर मौजूद था, लेकिन अब जब उसकी आंख खुली तो वो घने जंगल में मौजूद था। बड़ा ही खौफनाक जंगल था ये। कहीं ये फिर ख्वाब तो नहीं? उसके ज़हन में ख्याल आया तो ये सोचकर उसने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली तो बेइख्तियार उसकी चीख निकल गई। तो इसका मतलब है कि यह ख्वाब नहीं, वो किराते हुए बोला और उठ खड़ा हुआ। या मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो परेशानी से आसमान की तरफ देखते हुए बोला। अचानक उसके कानों में पत्तों की करकराहट की आवाज पड़ी तो जमान ने इस सिम देखा तो खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। पैरों के नीचे से जमीन सिरकती हुई महसूस हुई क्योंकि सामने एक शख्स खड़े इसे घूर रहा था। इतना खौफनाक इंसान जमान ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसकी नाक आम नाक से काफी बड़ी थी। आंखों की जगह दो घड़े थे जिनमें जैसे दो अंगारे देख रहे थे। निचला आधा होंठ कटा हुआ था। एक चीख के साथ वो शख्स गायब हो गया। इस शख्स को गायब होते देखकर जमान घबरा गया और एक तरफ दौड़ पड़ा। वो बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। जब वो दौड़ते दौड़ते थक गया तो एक जगह खड़ा होकर अपना सांस बहाल करने लगा। वो इस जगह से काफी दूर भाग आया था। इस आदमी का चेहरा बार बार जमान के सामने आ रहा था। इतना खतरनाक होने के बावजूद वो जमान को कुछ भी नहीं कहकर गया था। जिस तरह वो चीखा था इसका जरूर कोई मतलब था। जमान को भूख का एहसास भी होने लगा था। अचानक उसकी नजर दरख्त पर लगे सेबों पर पड़ी। सेबों का रंग सुर्ख था। जमान के मुंह में इतने सुर्ख सेब देखकर पानी आ गया। दरख्त की सारी शाखें ऊंची थीं सिवाय एक शाख के। जमान सेब तोड़ने के लिए अपनी जगह से उछला तो उसका हाथ शाख पर लगा और 2-3 सेब शाख से टूटकर जमीन पर गिरे। जमान जमीन पर गिरे सेबों का हाल देखकर हैरान रह गया क्योंकि सारे सेब जमीन पर गिरकर पानी बन गए। ये क्या? वो हैरत से बोला। सेब पानी कैसे बन गए? उसने 2-3 सेब और शाख से गिराए लेकिन नतीजा वही निकला। उसने सेब खाने का इरादा तर्क कर दिया और आगे बढ़ा तो इसे कई जगह इंसानी ढांचे नजर आए। काफी खौफनाक जंगल था ये। वो डर रहा था कि किसी खूंखार जानवर से इसका वास्ता ना पड़ जाए। डर की वजह से इसका दिल जोर से धड़क रहा था।
اچانک ایک عجیب قسم کی آواز فضا میں گونجی اور پھر ایک عجیب قسم کا شور ہر طرف پھیل گیا۔ چند لمحوں میں ہی زمان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ زمان کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ وہ پتوں اور بانسوں کی بنی ہوئی جھونپڑی تھی۔ زمان کے سامنے بڑے سے پتے میں عجیب قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ زمان کو تو بھوک پہلے سے ہی بہت لگی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا، پھر یہ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یہ پھل بھی سیب کی طرح نہ ہوں۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسے پھل نہیں دیکھے تھے۔